بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق قربانی کس قیمت کی ہو۔ خصی جانور جبکہ گوشت کے لحاظ سے بہتر ہو تو وہ افضل ہے، یعنی اگر فقراء اور نادار ضرورت مند گوشت کے زیادہ ہو تو زیادہ گوشت والا جانور افضل ہے، اور اگر حاجت مند کم ہو تو پھر جس جانور کی قیمت زیادہ ہو اور گوشت عمدہ ہو افضل ہے۔ ایسے جانور کی قربانی کرنا جو بہت زیادہ پربا اور موٹا تازہ ہو مستحب ہے، چنانچہ ایک پربا بکرے کی قربانی دو کمزور دبلے بکروں کی قربانی سے افضل ہے۔ ایسے ہی زیادہ گوشت والے بکری کی قربانی کم گوشت والے بکری کی قربانی سے افضل ہے، بشرطے کہ گوشت خراب نہ ہو، یعنی زیادہ گوشت والی بکری کا گوشت خراب ہو تو پھر اس کی قربانی افضل نہیں ہے۔ اگر گائے یعنی بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت اور بکری کی قیمت برابر اور گوشت بھی برابر ہے تو بکری خریدنا افضل ہے۔ بھیڑ سے بکری افضل ہے۔ بکریوں اور اونٹوں میں مادہ کی قربانی نر سے بہتر اور افضل ہے۔ علی ھذا القیاس بیل سے گائے بہتر ہے۔ جس قربانی کی قیمت زیادہ ہو وہ بہتر ہے، اور اگر دو جانور کی قیمت برابر ہو لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہو تو وہی بہتر اور افضل ہے۔ نیز اگر دو لاغر یعنی کمزور بکریاں بھی اتنی قیمت کی آتی ہو اور ایک موٹی تازی بھی تو ایک پربا خریدنا افضل اور بہتر ہے۔ قربانی کا جانور خرید کر نفع سے بیچنا۔ زید نے قربانی کے لیے بکرا خریدا، جتنے کا خریدا تھا اس سے زیادہ قیمت پر فروخت کر کے پھر اور خرید لیا، کیا قربانی کے جانور کو فروخت کیا جا سکتا ہے؟ جواب: قربانی کے جانور کو فروخت نہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر فروخت کر کے دوسرا کم قیمت کا خریدے تو جو نفع حاصل ہو اسے بھی خیرات کر دینا چاہیے۔ چوری کے جانور۔ قربانی کے لیے جو جانور خریدا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ چوری کا تھا، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر چوری کرنے والے سے وہ جانور خریدا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں، دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ اگر ذبح ہونے کے بعد اصل مالک اجازت دے تو کانا جائز ہے۔ خصی جانور کی قربانی۔ خصی بکرے، مینڈے، بیل کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی قسم کوئی کراہت نہیں ہے، دونوں قسم کے خصی کی قربانی جائز ہے۔ عضو کا کم ہونا اور کچل کر بیکار کر دینا ایک سے ہے، مگر یہ عیب گوشت کے عمدے کے لیے قصدن کیا جاتا ہے، اس لیے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور حدیث میں موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے، اس لیے یہ عیب قربانی کے جواز کے لیے معنی نہیں ہے۔ جانور کو فرما موٹا تازہ بنانے یا کسی منفعت کی نیت سے خصی کرنا جائز ہے، اور جس عبارت سے خصی کرنے کے معنات معلوم ہوتے وہ بلا وجہ شرعی اور بطور تفریح کے لہو لعب کرنے پر محمول ہے۔ فقہا نے خصی کرنا جائز ہونے کے لیے منفعت کی قید لگائی ہے، اگر منفعت نہ ہو تو حرام ہے۔ منفعت یہ ہے کہ جانور کو پربا بنانا مقصود ہو، یا یہ نیت ہو کہ وہ کاٹنے سے باز رہے۔ اگر قربانی کے جانور نایاب ہو جائے، قربانی کے جانور اب بہت کم آئے ہیں، جو کچھ ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے وہ بہت گراں ہے، اس صورت میں قربانی کے لیے اگر جانور نہ مل سکا تو قربانی کی تعیین کے بعد کم سے کم کتنے دام خیرات کرے جس سے قربانی کا ثواب مل سکے؟ جواب: قربانی کے جانور کی یا بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت خیرات کر دے۔ اگر کسی جگہ قربانی کے لیے جانور نہ مل سکے یا حالات خراب ہونے کی وجہ سے کرفیو وغیرہ نافذ ہو تو وہاں بھی اس پر عمل کر سکتا ہے، یعنی بقرعید کے 3 دن انتظار کرنے کے بعد اس کی قیمت کا صدقہ کر دیا جائے۔ اللہ صلی اللہ محمد و بارک وسلم وسلم۔